اس بزرگ کا واقعہ میں پھر آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سلیقہ آئے خدا سے پیار کا۔ ایک بزرگ کے متعلق آتا ہے کہ اس کے سامنے ایک لڈوؤں کا ٹوکرا پیش کیا گیا، جبکہ اور مرید بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور مرید تو جب اس نے لڈو بانٹے تو ایک ایک دو دو جتنے بھی تھے جلدی جلدی کھائے اور لطف اٹھایا، اور دیکھنے لگے کہ ہمارا پیر کر کیا رہا ہے۔ وہ ایک ایک دانہ توڑتا تھا اور منہ میں رکھتا تھا اور سوچوں میں ڈوب جاتا تھا۔ تو اس کے مریدوں میں سے ایک نے کہا کہ آپ کیا مزہ برباد کر رہے ہیں؟ ہم نے تو لڈو کھایا اور مزہ آیا، پھر ہم نے دوسرا کھایا، پھر تیسرا کھایا، اور آپ ایک ایک دانہ کر کے لڈو کا مزہ برباد کر، یہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے مزے برباد کیے ہیں، میں نہیں کر رہا۔ میں تو جو مزے لے رہا ہوں تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہر دانہ جو میں کھاتا ہوں اس کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے، تو میں سوچتا ہوں کہ دیکھو کیسا رب العالمین ہے۔ کہیں دور کسی کھیت میں صبح صبح ابھی لوگ سوئے ہوئے تھے، ایک کسان ہل لے کر چلا تھا، اس نے زمین کا سینہ پھاڑا تھا، اس نے تیاری کی، گھاس پھوس کو دور کیا، اور پھر بڑی محنت کر کے اس نے وہ نئے شکر یعنی گنے کے ٹکڑے کیے اور ان کو پھر اس میں کاشت کیا، اور پھر سارا سال محنت کی، اس کو پانی دیے، بیماریوں سے بچایا، ہر طرح اس کا خیال رکھا، تب جا کر اس میں وہ گنے پیدا ہوئے جن میں مٹھاس آئی۔ اور مٹھاس وہ تو نہیں بھر سکتا تھا، اس نے تو گنوں کے ٹکڑے کاٹ کے مٹی میں ملا دیے تھے۔ اللہ ہی ہے جس نے ان کو اگایا، اللہ ہی ہے جس نے پھر وہ نظام پیدا کیا جس سے گنوں کے اندر مٹھاس پیدا ہو گئی، ورنہ بانس کے بانس رہ جاتے۔ اور پھر اس نے محنت کی، ان کو کاٹا، پھر اس کا رس بنانے کے لیے اس نے وہ بڑے بڑے برتن خریدے، پراتیں، جن میں رس ڈالا جاتا ہے۔ پھر وہ آگ بنانے کے لیے اس نے وہ جھونکڑی بنائی جس سے آگ دی جاتی ہے، وہ پتے اکٹھے کیے جو آگ میں جھونکے جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا یہ میں سب سوچ رہا تھا کہ مجھے خیال آیا کہ وہ لوہار بھی تو ہے جس نے وہ برتن بنایا تھا، اس نے کیا کیا محنت نہیں کی۔ اور پھر دماغ اس لوہار کی طرف چلا گیا۔ تو ایک میٹھے کا جو احساس ہے اس کے لیے ہی میرے تصور نے اتنے سفر کیے ہیں کہ دانہ ختم ہو جاتا تھا، وہ سفر ختم نہیں ہوتا تھا۔ اور میں سوچتا تھا کہ اللہ کی شان دیکھو، میری خاطر، میرا منہ میٹھا کرنے کے لیے اللہ نے کتنی دور، خدا جانے کس ملک میں، وہ کسان پیدا کیا جس کسان نے یہ محنتیں کی تھی، اور پھر میٹھا بنا کر اس کو صفا کرنے کے لیے کارخانے بنوا دیے، اور ان کارخانوں میں پھر وہ گنے گئے اور وہ کاٹے گئے، ان کے رس نکالے گئے، پھر ان کی صفائی کی گئی، پھر اسے صاف پاک میٹھے کی صورت میں تبدیل کیا گیا۔ وہ دانہ جو میرے حصے میں آیا تھا جب چلا تھا تو اللہ نے میری خاطر بنایا تھا، کتنے سفر کر کے مجھ تک پہنچا ہے۔ اور میں بڑا ہی ظالم ہوں گا اگر سوچے بغیر کہ یہ کون میرا محسن ہے، اٹھایا لڈو منہ میں ڈال لیا اور ختم کر لیا۔ ہم ہر وقت ہر کھانے پہ یہ تو نہیں کر سکتے، مگر ہر کھانے کے وقت شکر کا تصور تو ضرور باندھ سکتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو، یہ تو سوچا کرو کہ کس نے تمہیں دیا ہے، اور اللہ کا جب ختم کرو تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اتنا سے بھی اگر ہم سے ممکن نہ ہو تو ہمیں خدا سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے۔ گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے۔